السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو تخم اٹنگن کی ماہیت کے بارے میں تخم اٹنگن کے بارے میں بتاؤں گا۔ تخم اٹنگن کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ دوستو، تخم اٹنگن جو ہے یہ کوئی بھی ایسا نسخہ نہیں ہے، کوئی بھی ایسا نسخہ جو مغلظ نسخہ ہے وہ نہیں ہے جس میں تخم اٹنگن استعمال نہ کیا جاتا ہو۔ بہت سارے نسخہ جات میں تخم اٹنگن جو ہے استعمال کروایا جاتا ہے۔ وہ نسخہ جات جو منی کو گاڑھا کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اس کے علاوہ وہ نسخہ جات جو جراثیم کے پیدائش کو بڑھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس کے علاوہ وہ نسخہ جات جو ممسک ہیں، جس کو امساک پیدا کرنے کے لیے ٹائمنگ کو بڑھانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، ان نسخہ جات میں بھی تخم اٹنگن کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ بہت ہی پرانے وقت سے اس کا استعمال کیا جاتا آ رہا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ اس کے بارے میں مکمل ڈیٹیل سے بتاؤں گا، اس کے مزاج کے بارے میں، ماہیت کے بارے میں انشاءاللہ سب کچھ ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ تو چلیے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک ضرور کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو دوستو، سب سے پہلے اس کی ماہیت دیکھتے ہیں کہ اس کی ماہیت کیا ہے۔ تخم اٹنگن جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے چپٹے سے بیج ہوتے ہیں۔ جس طرح ایک خشک دھنیے کو چھیل لیا جائے، اس کا جو آدھا حصہ ہوتا ہے اس کے برابر یہ ہے اس کے دانے ہوتے ہیں، بیج ہوتے ہیں اور یہ چپٹے ہوتے ہیں۔ اس کی رنگت جو ہے وہ سفید زردی مائل ہوتی ہے۔ تو اس کے نام دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے مختلف زبانوں میں کیا کیا نام ہیں۔ اس کو فارسی زبان میں تخم انجرا کہتے ہیں، عربی زبان میں اس کو بذر الکریز کہتے ہیں اور گجراتی زبان میں اس کو اٹنگن بولتے ہیں۔ اب اس کے مزاج کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ مزاج اس کا کیا ہے۔ تو اس کا مزاج جو ہے گرم اور خشک درجہ اول، پہلے درجے میں گرم اور خشک ہے۔ اس کے افعال یہ ہیں کہ یہ جو تخم اٹنگن ہے یہ زیادہ تر مغلظ ادویات میں استعمال کروایا جاتا ہے۔ وہ ادویات جو منی کو گاڑھا کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، وہ ادویات جو منی کو گاڑھا کرنے کے ساتھ ساتھ جراثیم کی تعداد کو بڑھانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، ان ادویات میں تخم اٹنگن جو ہے یہ استعمال کروایا جاتا ہے۔ تخم اٹنگن جو ہے بہت سارے نسخہ جات میں جزو اعظم کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو تخم اٹنگن کے جو ہے بہت سارے فوائد ہیں۔ اس کے علاوہ وہ نسخہ جات جو امساک پیدا کرنے کے لیے استعمال کروائے جاتے ہیں، جو مردانہ ٹائمنگ کو بڑھانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، ان نسخہ جات میں جو ہے تخم اٹنگن استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو جریان منی کے شکار ہیں، جن کو منی کے قطرے آتے ہیں، یا وہ افراد جو منی کے پتلا پن کی وجہ سے پریشان ہیں، تخم اٹنگن جو ہے وہ لوگ استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ استعمال کرنا شروع کر دیں تو ان کی یہ سب جو شکایات ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو تخم اٹنگن جو ہے بہت ہی پرانے وقت سے استعمال کیا جاتا آ رہا ہے اور بہت سارے ایسے نسخہ جات ہیں جو تخم اٹنگن جس میں تخم اٹنگن ہوتا ہے۔ تو تخم اٹنگن جو ہے یہ ایک جان ہے ان نسخہ جات کی جو جراثیم کو تعداد کو بڑھاتے ہیں یا منی کو گاڑھا کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو اب اس کے نفع خاص کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ تخم اٹنگن کا سب سے خاص فائدہ کیا ہے۔ تو تخم اٹنگن جو ہے وہ منی کو گاڑھا کرنے کے لیے خاص کر استعمال کیا جاتا ہے۔ جو منی پتلی ہوتی ہے اس کو گاڑھا کرنے کے لیے خاص کر تخم اٹنگن استعمال ہوتا ہے۔ تو اب اس کے مقدار خوراک کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس کی مقدار خوراک کیا ہے۔ تو اس کی مقدار خوراک جو ہے 3 سے لے کر 5 ماشا تک ہے۔ 3 ماشا سے لے کر 5 ماشا تک اس کی مقدار خوراک ہے، اور اس کو نسخہ جات میں شامل کر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور تخم اٹنگن کو اکیلے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اگر نسخہ جات میں استعمال کرنا ہے تو اس کی نسخے کے حساب سے مقدار خوراک ہوگی، اور اگر آپ لوگوں نے اکیلے استعمال کرنا ہے، صرف تخم اٹنگن ہی استعمال کرنا ہے، تو اس کی مقدار خوراک جو ہو 3 ماشا سے لے کر 5 ماشا تک ہے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔